بنتا رہتا ہے، کالے نقطے لگ لگ کر اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں ان کے دل زنگ آلود ہو چکے، اب دین کی بات، ایمان کی بات، خیر کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ شر کی طرف ہی مائل ہو گئے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام سب سے پہلی جو محنت کرتے تھے لوگوں کے دلوں پر کرتے تھے، ان کے دل نورانی بن جائیں، ان کی سمجھ ٹھیک ہو جائے، اور امت کو دے دی گئی۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا، نبی والی محنت بند نہیں کی، اس کو عام کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اس محنت کے لیے پسند کر دیا۔ بزرگ ماتے پہلے 3 صدیوں میں مسلمانوں نے اس محنت کو اپنا کام بنائے رکھا، اللہ نے عزت، روب، دبدبہ، حکومت سب کچھ دیا، اور پھر حکومتیں قائم کرنا، مال جمع کرنا یہ مقصد بن گیا تو اس سے پھر بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس محنت سے پیچھے ہٹتے چلے گئے، غیروں کا داخلہ اسلام میں بند ہو گیا، اپنی زندگیوں سے بھی دین نکل گیا، نام کے مسلمان رہ گئے اور اللہ کی مدد سے بھی محروم ہو گئے۔ تو اس لیے اس محنت کو زندہ کرنا ہے۔ آج جتنا بگاڑ ہے اپنے ملک میں چاہے ساری دنیا میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ محنت ہم نے چھوڑ دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ 23 برس محنت فرمائی، اور وہ جو بگڑے ترین تھے ان کو اعلیٰ ترین بنا دیا۔ کون سی برائی تھی اس وقت کے لوگوں میں نہیں تھی؟ شراب، جوا، زنا، قتل و غارت، حتیٰ کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ دوسری حکومتیں ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتی، ان جاہلوں پر حکومت کر کے لینا کیا ہے؟ ایک اونٹنی کسی کے کھیت میں چلے گئی، اس نے تھن کاٹ دی اس کا۔ جب اونٹنی اپنے مالک کے گھر پہنچی تو خون کے نشانات دیکھ کر وہاں پہنچ گیا جہاں سے واقعہ ہوا تھا، اور اس نے جا کے اس شخص کو قتل کر دیا۔ کہتے 100 سال تک ان دونوں قبیلوں میں آپس میں قتل و غارت ہوتی۔ تو ایسے حالات تھے۔ آپ سے 23 برس محنت فرمائی، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے جان نثار بن گئے۔ ایک گورے نے کتاب لکھی 100 شخصیات جنہوں نے سب سے زیادہ انسانیت کو متاثر کیا، سب سے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ سارے عیسائی سے ناراض ہو گئے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں پر مبعوث کیا تھا اور ان کو اللہ کہاں تک پہنچا دیا۔ وہ بگڑے ترین اعلیٰ ترین بن گئے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے۔ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے جان نثار بن گئے۔ ظاہر ہے ایک آیات صحابہ میں یہ واقعہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے بعد اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش کے لیے نکلے، پانی کا مشکیزہ بھی لے لیا، پیاسے ہوں گے پانی پلائیں گے، تو دیکھا کہ زخمی حالت میں ہے اور آخری وقت ہے۔ پانی پوچھا تو کہا پانی پلاؤ۔ پانی پلانے لگے تو کسی اور زخمی کی آواز آ گئی پانی، تو کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس گئے تو کسی تیسرے کی آواز آ گئی، اس نے بھی کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ غرض تینوں شہید ہو جاتے ہیں، یہ گوارا نہیں کہ اپنے بھائی سے پہلے پانی پلاؤ۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے جان نثار ہیں۔ دین یہ کامل موجود ہے ہمارے پاس، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس حفاظ حدیث ہیں، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد ہیں۔ ایسے ایسے بزرگ ہیں، یعنی حدیث دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں موضوع حدیث من گھڑت ہے کہ صحیح حدیث ہے، اس کے نور سے پہچان لیتے ہیں۔ ایسے ایسے بزرگ ہمیں تشریف لائے گے۔ کچھ صحابہ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے، تسبیح کر رہے، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی حمد، اللہ کی تقدیس اور اللہ کا شکر ادا کر اللہ نے دین اسلام سے ہمیں نوازا۔ میں واللہ اسی لیے بیٹھے تھے؟ کہا صرف اسی لیے بیٹھے تھے، تو میں نے جو تمہیں قسم دی کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں دی، بلکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرما گئے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا، اللہ کے دین اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی چاہیے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، اگر اس طرح بسم اللہ پڑھ لی جائے بسم اللہ العظیم
والحمدللہ علی دین الاسلام، تو اس نعمت کا شکر بھی ہو جائے گا، اور جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ اس کا تصور نہیں کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا، ما اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور دین میں نماز کی یہ حیثیت جیسے بدن میں سر کی حیثیت، بغیر بازو والا بھی نظر آئے گا زندہ، بغیر ٹانگوں والا بھی نہیں، بغیر سر والا دیکھا کوئی زندہ، تو نماز کی یہ حیثیت ہے دین کی۔ میں جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا۔ دین کی عمارت کو گرانے والے 80 اور دین کی عمارت کو کھڑے کرنے والے 20، تو دین کی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ تو نماز پہ کوئی خرچ نہیں آتا، کوئی مشقت نہیں ہے، پھر بھی ایک بہت بڑی اکثریت اس نماز سے غافل ہے۔ مایا کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری حرکتوں سے۔ نماز کی تاثیر ہے جب یہ وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے گی، اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے گا۔ کسی کو کوئی بری عادت پڑ جائے، چھڑانی بڑی مشکل، پابندی سے نماز شروع کر دے، اللہ اس کی اس برائی کو اس سے دور کر دے۔ اللہ نے عہد کیا جو 5 پڑھ کر آئے گا اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہی ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا۔ تو 5 نمازوں میں کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، اور کتنی بڑی اللہ کی ذمہ داری میں ایک مسلمان آ جاتا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ بھی اس کو 5 انعامات دیتے ہیں۔ اللہ اس کے رزق کی تنگی دور کر دیتا ہے، جس رزق کے لیے مارا سارا دن پھرتا رہتا ہے، اللہ فرمایا کہ اس کے رزق کی تنگی دور کر دیتا ہے۔ عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں تو رہا 60 سال 100 سال، قبروں میں ہزاروں سالوں سے پڑا ہوا ہے، اور فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، جیسے یہاں عمل کر کے گیا ویسے ہی وہاں سلوک ہو رہا ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور اس بات کی کوشش کرنا کہ 100% مسلمان نمازی بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو منافق تھے وہ بھی جماعت سے نماز پڑھتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ کہیں یہ منافق ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس لیے بھی میرے بزرگوں، نماز ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سے فرمایا نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ میں کہ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے، لیکن کب؟ جب نماز بھی تو نماز ہو، نیت کرتا ہوں اس نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ، جس کی نیت کی اسی کا خیال نہیں نماز میں، جو نعمت اللہ نے دی اسی کا خیال آ رہا۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ بھی ہمارے خیالات چیزوں کی طرف لے جائیں۔ میں ہر سبب پردہ ہے، اور پردے کے پیچھے اللہ ہی کا ہے، ہم پردے میں نہ اٹک جائیں، اصل تک پہنچ رہے ہیں۔ تو نمازوں کے ذریعے سے ہمیں اپنے ایمان کی کیفیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ فضائل نماز میں لکھا آدمی مسلمان نماز سے فارغ ہوتا ہے، کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں 7واں 6واں، کسی کو چوتھائی، کسی کو تہائی، کسی کو آدھا، کسی کو پورے کا پورا، کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو جتنی دیر ہم نماز میں اللہ کے سامنے حاضر رہے اتنا اجر ہمیں ملتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اور یہ کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اور میں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو اگر ہم بھی اس کی مشق کر لیا کریں، ایک آدمی جیل کی کوٹڑی میں ہے، اس کو پتہ صبح ہوتے مجھے پھانسی دے دی جائے گی، تو نماز کیسی پڑھے گا؟ تو اس لیے اپنی نمازوں پر محنت کرنا، ان کو جاندار بنانا، اور نماز کا علم حاصل کرنا۔ اس میں 13 فرض ہیں
ایک بھی فرض چھوٹ جائے نماز قبول نہیں ہوگی۔ 14 واجبات ہیں، واجب چھوٹ گیا سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو نہیں کیا نماز قبول نہیں ہوتی۔ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اتنا علم سیکھنا بھی ہم پہ فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہمیں گزارنا ہے۔ حلال اور حرام کا پتہ ہو، جائز ناجائز کا پتہ ہو، پاکی ناپاکی کا پتہ ہو۔ میں وہ تھوڑا سا عمل جو علم کے ساتھ کیا گیا اس بڑے عمل سے افضل ہے جو بغیر علم کے کیا گیا۔ علم کی بدولت ہی ایک امت، حضور کا امتی امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ علماء کرام کی ہی جماعت ہے۔ میں ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عالم کی زیارت بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے بھی یہ ہم علماء اپنے مسائل جو ہیں علماء کرام سے پوچھ کر زندگی، ہم جاہلانہ زندگی نہ گزاریں، عالمانہ زندگی گزاریں۔ علماء کرام سے اپنے مسائل پوچھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ علماء کرام ہم سے کوئی فیس نہیں مانگتے اور پھر بھی ہم ان کی خدمت میں حاضر نہ دیں، یہ بھی غیروں کی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے علماء کرام سے متنفر کر دیا جائے، ان سے دور کر دیا جائے، یہ بھی غیروں کی ایک سازش ہے۔ اس لیے ہم ضرور علماء کرام کی خدمت میں حاضری دیا کریں۔ جو بھی مسئلہ ہے، کاروباری مسئلہ، گھر کا مسئلہ جو بھی ہے، ہم ضرور ان سے پوچھ کرنا چاہیے۔ تو علم وہ ہے جو اللہ سے ملا دے۔ آج جو کالج یونیورسٹیوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے یہ ہنر ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم وہ جو اللہ سے ملا دے۔ وہ جو حدیث آتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو چین تک بھی جاؤ، یعنی اس وقت چین کا سفر بہت دور کا سفر، بڑا مشقت والا سفر تھا۔ تو آج جو دنیا کے ہنر سیکھنے کے لیے، عصری تعلیم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس پہ یہ حدیث لاگو نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بھی دین کا علم ہے، اس کو سیکھیں۔ اور علم وہ ہے جو اللہ سے ملا دے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کا ذکر بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ کتنی کمی کی بات ہے۔ اللہ ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، ہر وقت ہماری طرف متوجہ۔ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، ہر وقت اللہ سے غافل ہیں۔ تو یہ غفلت کیسے دور ہوگی؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو اس کے لیے 3 تسبیحات مسنون ہیں۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، کم از کم ایک تسبیح صبح، ایک شام تو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت مستقل اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کم از کم ہر مسلمان کو 1 پارہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ جو پڑھنا نہیں جانتا اتنا وقت سیکھنے میں لگا ہے۔ حافظ قرآن کم از کم 3 پارے روزانہ تلاوت کرے۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر وہی حیثیت جیسے اللہ کو ساری مخلوق پر حیثیت ہے۔ اور بھئی مسنون دعاؤں کا سیکھنا اور پڑھنا، ہر موقع محل کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے حضور یہ چاہتے تھے میرا امتی کسی وقت بھی اللہ سے غافل ہے۔ گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ، فرشتہ 4 دعائیں دیتا ہے۔ سفر کے لیے جا رہے تو سفر کی دعا، سواری پہ بیٹھ گئے اس کے لیے دعا، منزل پہ پہنچ گئے اس کے لیے دعا، اور بستی میں داخل ہوئے اس کے لیے دعا، مسجد میں داخل ہوئے اس کے لیے دعا، مسجد سے نکلے اس کے لیے دعا۔ میں بیت الخلاء میں رہا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، نکلتے کہہ رہا یا اللہ میری مغفرت ہو۔ تو اس لیے بھی ہر موقع محل کی دعا۔ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھ لو، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے بلند ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی بات کا قلق افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں بغیر اللہ کے ذکر کے گزری ہوگی۔ جب وہاں جا کر دیکھے گا ایک دفعہ اللہ کا نام لینے پر یہاں کیا کچھ مل رہا، تمنا کرے گا کاش دنیا میں ہر وقت اللہ اللہ ہی کرے۔ تو اس ذکر اور تلاوت اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا دھیان ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اللہ دیکھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اس کیفیت کا پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور جا کے غار ثور میں پناہ لیا۔
کفار مکہ کھوجیوں کی مدد سے غار کے دھانے تک پہنچ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں پالیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ڈرنے کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر میں کیا گمان ہے تمہارا ان دو کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو یہ کیفیت تو حاصل ہوتی ہے میت باری تعالیٰ کی، ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق ایک امتی کو بھی حاصل ہو چکی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کیا گمان ان دو کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا اللہ۔ اس کے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، رات کو نکلے تھے، فرعون کو بھی اطلاع ہو گئی ہے جی، اور بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے اور فرعون کا لشکر 16 لاکھ۔ جب دن کا چاندنا ہوا تو دیکھا آگے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے عرض کیا اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، آگے جاتے ہیں، آگے موت پیچھے آتی ہے۔ تو فرمایا ڈرنے کی بات نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا مارو لاٹھی سمندر پہ، اور اللہ نے 12 قبیلے کے 12 راستے۔ تو یہاں نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ تو بزرگ فرماتے ہیں امت کلمہ اور نماز پر آ گئی تھی تبھی تو اللہ نے فرعون کے چنگل سے نکال دیا ان کو، لیکن یہ میت باری تعالیٰ بھی ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی، اور وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کیفیت حاصل ہو چکی۔ اس لیے تسبیحات میں بھی دھیان جما کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر